میرے شوہر سلطان ایک سرکاری آفیسر تھے۔ وہ انتہائی ایماندار، فرض شناس اور اصول پسند شخص تھے، تبھی پریشان رہتے تھے۔ ان کے باس رشوت کے بغیر کسی کا کام نہیں کرتے تھے۔ وہ سلطان کو بھی رشوت لینے پر مجبور کرتے۔ سلطان کا سچائی، دیانتداری کے ساتھ مضبوطی سے رشتہ جڑا ہوا تھا، لہٰذا وہ اپنے باس کو خوش نہ رکھ سکے۔ نتیجے میں ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ان کا کئی ایسی جگہوں پر ٹرانسفر کیا گیا جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ ایک طویل عرصے کی محنت کے بعد بھی ترقی نہ ہو سکی۔ آخر کار انہیں ایک ایسے کیس میں ملوث کر دیا گیا جس کا ان سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ یہ ایک غبن کا کیس تھا۔ وہ ان حالات کو زیادہ عرصہ نہ جھیل پائے، دل کے مریض ہو گئے۔ بالآخر ایک روز خالق حقیقی سے جا ملے۔ میرے شریک کی زندگی کو تو جلد دکھوں سے نجات مل گئی، لیکن میرے بیٹے جو اپنے حصے کے دکھ لینے والوں کی قطار میں لگ گئے تھے، اب ان کی باری آ گئی۔ میرے 2 ہی بیٹے تھے، شاہد اور زاہد۔ جس روز سلطان نے وفات پائی، گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے اپنے سونے کی 2 چوڑیاں فروخت کر کے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ باپ کی وفات کے بعد میرے دونوں لڑکے تعلیم نہ حاصل کر سکے اور وقت نے ان کو زندگی کے مشکل امتحان میں ڈال دیا۔ ایک روز میرے بڑے لڑکے نے چھوٹے سے کہا، زاہد تم تعلیم مت چھوڑو، محنت کرو اور آفیسر بنو۔ میں نہیں بن سکتا۔ ہمارا باپ آفیسر تھا، لیکن وہ بہت جلد ہمت ہار کر اس جہاں سے چلا گیا۔ میں ایماندار آفیسر بن کر جلد مرنا نہیں چاہتا۔ چھوٹے بھائی کو دوبارہ اسکول میں داخل کروانے کے بعد شاہد گھر سے چلا گیا۔ وہ 8ویں میں پڑھ رہا تھا جب نوکری کرنے گھر سے نکلا تھا۔ اس کی ملاقات لاری اڈے پر ایک شخص نواز سے ہوئی۔ نواز ٹرک چلاتا تھا۔ اس کا کام ٹرکوں کے ذریعے تجارتی مال کو ادھر سے ادھر پہنچانا تھا۔ نواز کو اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت تھی۔ نواز کافی سخت مزاج شخص تھا، مگر آدم شناس تھا۔ اس نے پہلی نظر میں ہی شاہد کو منتخب کر لیا اور اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ میرا بیٹا اس شخص کے پاس 5 برس رہا، اور ان 5 برسوں میں وہ اس کا ہر حکم نہایت فرما برداری سے بجا لایا۔ کام جو وہ خود ذمے لگا دیتا، یہاں تک کہ اس شخص کو یقین ہو گیا کہ کسی گدڑی کا لال اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے شاہد سے کہا کہ تم کوئی ہنر سیکھ لو، کیونکہ ہنرمند کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ تم ڈرائیونگ سیکھ لو تاکہ میرے مال برادر ٹرک چلا سکو۔ شاہد نے نواز کے حکم کی تعمیل کی۔ اسے ماں اور چھوٹے بھائی کے اخراجات بھی برداشت کرنے تھے۔ 5 سال گزر گئے۔ شاہد اب 19 برس کا ہو چکا تھا اور نواز کا سب سے معتبر ملازم تھا۔ کبھی ایک پائی کا بھی ہیر پھیر نہیں کیا تھا۔ نواز کو شاہد پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ لاکھوں دے کر بھول جائے تب بھی شاہد 1 روپے کی خیانت کا مرتکب نہ ہوگا۔ ایسے ملازم خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتے ہیں۔ شاہد بھی نواز کے مان کو عزیز رکھتا تھا۔ ایک یہی ورثہ تو اس کو اس کے باپ سے ملا تھا کہ ہر حال میں دیانتداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ نواز کی ایک بیٹی تھی، وہ اسے بہت عزیز تھی۔ وہ اس کی شادی کسی اچھے انسان سے کرنا چاہتا تھا۔ شاہد سے اسے محبت ہو گئی تھی جیسے کسی باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ 10 برس کے طویل عرصے میں اسے اس لڑکے کی تمام عادت و خصائل کا علم ہو چکا تھا۔ ایک روز اس نے میرے بیٹے کو بلا کر کہا، شاہد میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اس کو کسی لالچی کے حوالے کرنے کے بجائے کسی شریف خاندان کے لڑکے کی بیوی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم گھر داماد بننا پسند کرو گے؟ شاہد نے کہا، والد صاحب کی وفات کے بعد آپ کے پاس ملازم ہوا اور اب تک آپ کے ساتھ ہوں۔ میری خوش نصیبی ہوگی آپ کا سایہ عمر بھر کے لیے مل جائے، لیکن والدہ سے اجازت ضروری ہے۔ مجھے چند دن کی چھٹی درکار ہوگی تاکہ والدہ کی اجازت حاصل کر سکوں۔ شاہد کافی عرصے بعد چھٹی لے کر گھر آیا تھا۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ باقاعدگی سے اپنی تنخواہ بھجوا دیتا تھا، لیکن گھر کم ہی آ پاتا تھا۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایک امیر آدمی کی بیٹی سے شادی خطرے کی بات ہو سکتی تھی۔ کل جانے کیا ہو جائے۔
اس کی لڑکی میرے غریب بیٹے کے ساتھ خوش رہ سکے یا نہ رہ سکے؟ ایسے کئی سوالات تھے جو اندیشے بن کر مجھے پریشان کر رہے تھے۔ تاہم میرا بیٹا میرے اندیشوں کو بھانپ چکا تھا۔ بولا، ماں آپ فکر نہ کریں، میں نواز اور وہ مجھے اچھی طرح جان گئے ہیں، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ اجازت دے دیں۔ یوں میری اجازت سے اس کی شادی نواز کی بیٹی عنایہ سے ہو گئی۔ نواز کا کوئی بیٹا نہ تھا، لہٰذا میرا بیٹا ہی اب اس کی امیدوں کا مرکز تھا۔ نواز بھی مزید محنت اور لگن سے کام کرنے لگا۔ اب دولت نواز پر بارش کی طرح برس رہی تھی، اور یہ ساری کمائی اس کی بیٹی اور داماد کی ملکیت ہی تو تھی۔ جب 2 ماہ بعد شاہد گھر لوٹا تو ہر کوئی اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ 8ویں پاس بھی نہ تھا، مگر اپنی سوچ کے لحاظ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لگتا تھا۔ زاہد کو بھائی پر رشک آ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی، میرے شوہر سلطان نے ایمانداری کی خاطر مشکلات سہتے ہوئے جان قربان کر دی تھی۔ اس کا انعام اللہ نے نیک اولاد کی صورت میں دیا۔ میرا بیٹا پڑھا لکھا نہ ہونے کے باوجود آج اس مقام پر تھا جہاں اسے ہر کوئی رشک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی، بے شک میرے رب کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے، ہم انسان اسے سمجھ نہیں سکتے۔